خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن فل آف ایکشن، فائرنگ، مار دھاڑ، راکٹ حملہ، غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ شروع، ووٹوں کی گنتی جاری، 17 اضلاع کے 65 شہروں میں ووٹنگ، ولیج اور نیبرہڈ کونسل کے لیے 19,000 سے زائد امیدوار مد مقابل، تحصیل چیئرمین اور میئر کے لیے 689 امیدواروں میں مقابلہ، خواتین کی 1200 نشستوں پر 3,905 خواتین بھی میدان میں، 1 کروڑ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ The world does not act. This will be the biggest man-made crisis which is unfolding in front of us. The OIC, it's a big responsibility on us. It's a religious duty to help them. They must de-link the Taliban government from the 40 million Afghan citizens. دنیا نے ہنگامی اقدامات نہ کیے تو افغانستان میں بڑا انسانی بحران پیدا ہوگا۔ افغانستان میں عدم استحکام سے مہاجرین کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ وزیر اعظم نے دنیا کو خبردار کر دیا، 40 ملین افغانیوں کی مدد کرنا OIC اور ہم سب کی مذہبی ذمہ داری ہے۔ فوری اقدامات نہ کیے تو افراتفری پھیلے گی۔ عمران خان کا اسلام آباد میں OIC سے وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب، کہا کشمیر اور فلسطین کے مجبور مسلمان ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اسلامی ممالک کو ایک ہو کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا۔ افغان مسئلے پر پاکستان نے 6 تجاویز پیش کر دیں۔ OIC فوری طور پر افغان عوام کی مدد کرے، مالی چیلنجز اور بینکاری نظام کی تشکیل، فوڈ سیکیورٹی کے مسائل کا فوری حل، منشیات کے خاتمے کے لیے اقدامات، خواتین کے حقوق کے لیے افغان حکام کو انگیج کیا جائے، دہشت گردی کی روک تھام کے لیے قریبی تعاون ضروری ہے۔ سعودی عرب کا افغانستان کے لیے 1 ارب ریال مختص کرنے کا اعلان، وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا افغانستان میں کشیدہ صورتحال کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے، افغانستان کو غذائی امداد، مالیاتی اداروں کے استحکام کی ضرورت ہے، عالمی ادارے افغان عوام کی مدد کے لیے آگے بڑھیں۔ ترک وزیر خارجہ نے افغانستان میں انسانی بحران مسلم ممالک کے لیے چیلنج قرار دے دیا، کہا OIC کو دیگر عالمی اداروں سے مل کر افغان بحران پر قابو پانا ہوگا۔ 80% افغان عوام روزمرہ اخراجات پورے کرنے سے قاصر، افغان مسئلے پر مزید تاخیر سے حالات مزید خراب ہوں گے، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نمائندے کا اظہار خیال، سیکرٹری جنرل OIC حسین ابراہیم نے کہا افغانستان کی سالمیت کو یقینی بنانا ہوگا، پاکستان نے خطے میں امن کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ افغان وزیر خارجہ نے کہا عالمی برادری سے تجارتی اور سفارتی تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، خواتین کو تمام حقوق حاصل، صرف میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ افغانستان کی نصف آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا، انسانی المیہ سے بچانے کے لیے امت مسلمہ مؤثر کردار ادا کرے، امن کے لیے علاقائی اور عالمی تعاون کی ضرورت ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا خطاب، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے عالمی برادری سنگین صورتحال کو سمجھ کر آگے بڑھے۔ وزیر اعظم سے سعودی عرب، ترکی، ملیشیا کے وزرائے خارجہ کی ملاقات، عمران خان سے ایرانی وزیر خارجہ کی 1 on 1 ملاقات، 2 طرفہ تعاون بڑھانے اور اہم علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں PTI دھاندلی کر رہی ہے، بلاول بھٹو کا الزام، کہا پولنگ اسٹیشنز پر حملے توڑ پھوڑ کی گئی، مخالفین کو ڈرایا دھمکایا گیا۔ بنو کی تحصیل بقا خیل میں پولنگ عملے کے مبینہ اغوا کا مقدمہ درج، بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ ملتوی، نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل، الیکشن کمیشن کا ہنگامی اجلاس، DC DPO بنو سمیت دیگر کی رپورٹس کا جائزہ لیا گیا، 22 دسمبر کو کیس سماعت کے لیے مقرر، فریقین 74 سال کی تاریخ میں اگر کسی نے کرپشن کیا تو وہ عمران خان نے کیا۔ 900 ارب تو ویسے ہی بنی گالا کے تہ خانے ہیں، اس کے اندر کووڈ فنڈ کا جمع ہو چکا ہے۔ یہ جتنا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی، کووڈ، رنگ روڈ کی کرپشن ہے، ہیلی کاپٹر کیس، بلین ٹری سونامی، BRT پشاور۔ عمران خان سب سے کرپٹ وزیر اعظم، کورونا فنڈ بھی کھا گئے، پیسہ بنی گالا کے تہ خانوں میں پڑا ہے، عمران خان کا خرچہ پہلے ترین، اب کارٹل مافیاز چلاتے ہیں، مریم اورنگزیب کی دھواں دھار پریس کانفرنس،
عمران خان کے خلاف کرپشن کیسز کی تحقیقات بند کیوں کی؟ نیب سے سوال، کہا عمران خان کی ایما پر آٹا، چینی، گیس، بجلی مہنگی کی گئی، یہ حکومت عوام اور پاکستان دشمن ہے۔ قوم کو ماضی کی لوٹ مار کا دور نہیں بھولا، اپوزیشن صرف نان ایشوز پر سیاست کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی تنقید۔ عثمان بزدار نے کہا مسترد شدہ عناصر سیاسی قد بڑھانے کے لیے تنقید کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا کراچی بچاؤ مارچ، سندھ اسمبلی کے سامنے دھرنے کا اعلان کر دیا۔ سراج الحق کا کہنا ہے سندھ حکومت عوام کے حقوق پر سام بن کر بیٹھی ہے، پیپلز پارٹی نے شہر پر قبضہ کر رکھا ہے، عوام کو ان کا حق نہ دیا تو ملک بھر میں کراچی کا مقدمہ لڑیں گے۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا سندھ کے لیے نیا بلدیاتی نظام مسترد کرتے ہیں، پیپلز پارٹی ایم کیو ایم نے شہر کو کچھ نہیں دیا۔ پی ایس پی کی بھی کراچی میں احتجاجی ریلی، مصطفیٰ کمال نے کہا وفاقی اور صوبائی حکومت نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، پیپلز پارٹی کو نہ روکا گیا تو مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، نیا بلدیاتی بل کسی صورت قبول نہیں، پیپلز پارٹی کو عوام کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ پیپلز پارٹی سرگودا کے جنرل سیکرٹری وارث ندیم وڑائچ کاف لیگ میں شامل، نون لیگ کے چیئرمین آصف رانجھا بھی مسلم لیگ کاف کا حصہ بن گئے، چودھری پرویز الہی سے ملاقات، قیادت پر اعتماد کا اظہار۔ کورنگی مہران ٹاؤن پولیس مقابلے میں جاں بحق بے گناہ شہری کا پوسٹ مارٹم مکمل، مقتول واصف کو عقب سے ایک گولی لگی جو پیٹ پر لگ کر سینے سے باہر ہو گئی، پولیس نے 3 اہلکاروں کو حراست میں لے لیا، مبینہ مقابلے کی تحقیقات جاری۔ خیرپور میں پیر گوٹ کچے کے علاقے میں 2 قبائلی گروپوں میں مسلح تصادم، فائرنگ کے تبادلے میں دونوں گروپوں کے 3 افراد جاں بحق۔ گیس 3 وقت فراہمی کا حکومتی دعویٰ بھی پورا نہ ہوا، گیس ملتی نہیں، بل ہر ماہ بڑھ کر آتا ہے، شہری حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست، AQI انڈیکس 273 ریکارڈ، افغان دارالحکومت کابل دوسرے نمبر، ڈھاکہ تیسرے نمبر پر۔ پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں فیصل آباد کا پہلا، بہاولپور کا دوسرا نمبر۔ کورونا کی شدت میں کمی، مزید 2 اموات، 656 مریضوں کی حالت تشویشناک، 24 گھنٹے میں 259 نئے کیس رپورٹ، مثبت شرح 0.60% رہی۔ برطانیہ میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون بے قابو، کیسز کی تعداد 25,000 تک جا پہنچی، اب تک 7 افراد ہلاک ہو چکے۔ جرمنی نے ڈنمارک، فرانس، لبنان کو ہائی رسک ممالک میں شامل کر دیا۔ برطانیہ سے آنے والے مسافروں پر پابندی عائد، بھارت میں اومیکرون کیسز کی تعداد 143 ہو گئی۔ امریکہ نے مشرق وسطی میں ہزاروں بے گناہ افراد کا قتل عام کیا، پینٹاگون کی خفیہ دستاویزات میں انکشاف، غلط اطلاعات پر بچوں پر عام شہریوں پر بمباری کی گئی۔ فلپائن میں سمندری طوفان رائے کی تباہ کاریاں، ہلاکتوں کی تعداد 75 ہو گئی، سینکڑوں زخمی، سڑکیں اور پل بہہ گئے، نظام زندگی درہم برہم۔